آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی ذرا کیا ہی نہیں ایسی غلطی نہ کریں، تو سفیدی نظر آئے گی یا سیاہی نظر آئے گی؟ اور اگر کسی انگریز کو کہہ دیا اللہ نہ کرے تو ساؤتھ افریقہ کے جنگلات نظر آئیں گے آپ کو. اللہ نہ کرے، ہم سے شاید اچھے ہوں عرب. مجھے بعض لوگ پھر میسج بھیجتے ہیں آپ انگریزوں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، وہ تو اتنے صفائی پسند قوم ہے، وہ آپ ہم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے، اچھی، ہمارا مقصد تو کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے. اچھا اللہ کرے ہوں. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا قص الشارب، مونچھوں کو تراشنا. مونچھوں کو تراشنے کا حکم بھی دو وجہ سے ہے. آپ نے فرمایا اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشو. مونچھوں کو تراشنے میں علماء نے دو حکمتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کی زینت مونچھیں رکھنے میں نہیں ہے، مونچھیں تراشنے میں ہے. الٹی گنگا بہ رہی ہے، الٹی. پولیس میں سنا ہے مونچھ الاؤنس ملتا ہے باقاعدہ، بڑھائی ہوئی ہو تو یہ الاؤنس اس لیے ملتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنی بڑی مونچھ ہوگی اس سے ذرا دہشت بیٹھتی ہے. وہ پولیس والا جس کی اتنی بڑی مونچھ کسی کو دیکھے گا نا بے ہوش ہو جائے گا، مونچھیں دیکھ کے بے ہوش ہو جائے گا. اس سے پتہ چل رہا ہے اس سے چہرہ بگڑتا ہے. دہشت ناک چہرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے یا خوبصورت ہوتا ہے؟ بولو بھائی. تو پولیس میں جو الاؤنس ملتا ہے نا مونچھ کا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چہرہ بگاڑنے کا الاؤنس ہے، سنوارنے کا الاؤنس بولو بھائی نہیں ہے. ایک حکمت تو یہ کہ اس سے انسان کا چہرہ بگڑتا ہے، مزین نہیں ہوتا. دوسری حکمت یہ بھی طہارت اور صفائی کے خلاف ہے. ہم جب سانس لیتے ہیں تو جب کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں تو وہ رطوبت والی ہوا ساری مونچھوں کے بالوں میں پھنس جاتی ہے. ناک جو ایسی حساس جگہ جہاں سے سانس لیتے ہیں، ہماری شریعت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ سانس ایسے بالوں سے گھوم کر آئے جن بالوں میں رطوبات ہوں، باہر کی رطوبات. ناک کے اندر اللہ نے بال پیدا کیے وہ اندر کی رطوبات کو روکنے کے لیے. اور جو ہے نا یہ جو ہونٹوں کے اوپر جو بال ہیں، یہ بال ان میں جو ہے نا باہر کی ساری رطوبات آ کے جمع ہوتی رہتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ زیادہ مونچھیں بڑھ جاتی ہیں تو اکثر مشاہدہ بھی کیا، پانی پیتے وہ بال اس میں تیر رہے ہیں، ان کو گھینی نہیں آتی. اس سے چائے پیتے خود بھی چائے پی رہے ہیں، مونچھیں بھی چائے پی رہی ہیں، تھوڑی سی ان کو بھی پلا رہا ہے. مجھے تو یہ موضوع بھی بولتے ہوئے بھی عجیب سے لگ رہی ہے باتیں، لیکن بہرحال اللہ کے نبی نے بتائی ہیں تو ان کو بتانا تو ہے. اس لیے مونچھوں کے بارے میں احادیث کی روشنی میں علماء نے بتایا کہ سب سے افضل تو یہ ہے کہ کینچی سے کاٹ کے بالکل ختم کر دی جائے. کینچی سے، بلیڈز بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے. اور دوسرا درجہ یہ کہ اگر کسی نے رکھنی ہے تو رکھے، مگر ہونٹوں کا جو اوپر کا کنارہ ہے اس تک بال نہیں آنے چاہیے، سائڈوں پہ بڑھائے. الاؤنس لینے کے لیے ادھر سے بڑھا کے کان تک لے جائے، اس کے بھی سنا اتنے ہی پیسے ملتے ہیں. ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے اس کو کھلا رکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر وہ ڈھک جائے گا بالوں سے پھر کھانے پینے میں اور پانی وغیرہ پینے میں وہ بال پانی کے اندر داخل ہوں گے. یہ گندگی ہماری شریعت برداشت بولو بھائی نہیں کر سکتی، اور ہمیں بھی برداشت کرنے کی اجازت نہیں ہے. داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، اس میں مرد کی زینت ہے. جیسے عورت کی زینت سر کے بالوں میں ہے، مرد کی زینت داڑھی کے بالوں میں. چہرے پر روک پیدا کرنے کے لیے داڑھی رکھیں، مونچھیں نہ رکھیں. اور بعض عجیب کام کرتے ہیں، داڑھی بھی اور مونچھیں بھی بہت بڑی بڑی اور سر کے بال بھی، جیسے ہمارے سکھ لوگ کرتے ہیں جو ہندوستان میں، ان کے ہاں یہ کہ بال ہر جگہ کے بڑا. تو ان کا اکثر میں نقشہ کھینچتا ہوں. ہمارے یہاں ایک محلے میں ایک سکھ تھا، وہ ہوٹل پہ تندور چلاتا تھا، روٹیاں بیچتا تھا. ہمیں بچپن میں پتہ نہیں تھا یہ سکھ ہے. وہ اس کے مونچھیں بھی اتنی بڑھتی چلی آ رہی نان اسٹاپ. جب بہت بڑھ گئی تو اس نے گرے لگا کے کانوں پہ نا ایسے لپیٹ دیا، اور داڑھی بھی بڑھتی چلی آ رہی ہے اور سر کے بال بھی. تو اسے دیکھ کے ایک ذہن میں ایسا آتا تھا جیسے کوئی جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا آدمی جھانک رہا ہو. جھاڑیاں ہوتی ہیں نا جھاڑی، اس میں کوئی چھپا ہوا جھانک رہا ہو. اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ چہرے کو اس طرح سے بگاڑ دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو پیغمبروں کی فطرت ہے ان میں فرمایا کہ ناخنوں کا تراشنا، ناخن کاٹنا. آج ناخن بڑھانے کا فیشن بھی بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
موبائل والوں نے ایک ناخن بڑھایا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں اسکرو کھولنا ہوتا ہے موبائل کا، اور وہ کور کھولنے ہوتے ہیں اس سے. تو بھائی اس کے لیے یہ پلاس پانا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. ناخن بڑھا دیا. الجھن کتنی ہوتی ہے انسان کو اس سے، الجھن کتنی. کھانا کھاتے ہوئے وہ ناخن ڈوبے گا نہیں اس میں. یہ وہ چیزیں انسانی جسم کی جس میں جراثیم فوراً قرار پکڑتے ہیں. ایک لوہے کی چیز بغیر دھوئے 1 سال پڑی رہے گی، اس میں جراثیم نہیں آتے. انسانی جسم جو ہے نا، یہ گوشت سے بنا ہوا ہے، کھال سے بنا ہوا ہے، یہ خوراک ہے جراثیم کی. مچھر ہمارے اوپر بیٹھتا ہے، برتنوں پہ نہیں بیٹھتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہاں سے خوراک ملے گی. یہ نامیاتی جسم ہے، نہ بڑھنے والے اجسام ہے، یہ خوراک ہے. ہم بھی بس آتے خود خوراک ہے. تبھی دیکھو ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے، فوراً کیڑے مکوڑے آ جاتے نہیں آ جاتے. یہ تو ایک جسم کی ایک قوت مدافعت ہے، اس نے ہمیں روکا ہوا ہے جراثیم سے، لیکن اس کے باوجود آتے ہیں. گوشت ایسی چیز ہے جو مرغوب ترین غذا ہے کیڑے مکوڑوں کی، اس میں انسانی گوشت بھی شامل ہے. اگر آپ نے ناخن بڑھا لیے تو اس کے کناروں میں نیچے کی طرف لازماً جراثیم آئیں گے، چاہے کتنا ہی آپ ان کو دھو لیں، کتنا ہی دھو لیں، کتنا ہی صاف رکھیں. اور یہ اتنا دھوتے بھی نہیں ہے، اتنی صفائی پسند ہوتے تو رکھتے ہی کیوں ناخن. وہی ناخن برتن کے اندر بھی ڈوب رہے ہیں. اور خواتین تو 10 انگلیوں کے ناخن بڑھا لیتی ہیں، اتنے بڑے بڑے چاقو اور چھروں کی طرح ناخن نکلے ہوئے ہوں گے. وحشیانہ عمل کو زینت سے تعبیر کیا جاتا ہے. عورت کی زینت خوبصورتی قطعاً بڑے ہوئے ناخنوں میں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. وحشتناک لگتی ہے وہ عورت جس کے ناخن بڑے ہوئے ہوں. اور ایسی عورتوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ناخن بڑھانے والی عورت کو، اس لیے کہ یہ ان چیزوں کا طہارت سے تعلق ہے. اگر اس ناخن میں میل جمع تو غسل نہیں ہوگا، غسل ادا نہیں ہوگا تو نمازیں نہیں ہو سکتی. اور اگر میل یعنی جم گیا اور اگر میل نہیں جمع تو ویسے بھی جب اتنی مدت جب ناخن اتنے بڑھ جائیں گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی. نماز کسی ایسے عمل کے ساتھ جائز نہیں ہے کہ وہ عمل شریعت میں حرام ہوا اور آپ اسی عمل کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دیں. شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا مرد کے لیے حرام ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جس کا ازار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوئی اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے. ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس کی ازار اور شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو. مرد کے بارے میں وجہ اس کی ہے کہ یہ ناجائز ہے مرد کے لیے. تو عورت کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے ناخن بڑھانا جب حرام ناجائز ہے تو ایسی حالت میں نماز قبول نہیں ہوگی. فرض ذمے سے ثابت ہو جائے گا، قضا نہیں کرنی پڑے گی دوبارہ، لیکن جو نماز کی برکات ہوتی ہیں وہ حاصل نہیں ہوگی عورت کو. تو گھروں میں اپنی خواتین کو اس کا پابند بنائے سکیں. زینت وہ اختیار کرو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. وحشی درندوں کی طرح ناخن کو بڑھا دینا اور اس کو زینت سے تعبیر کرنا یہ انگریزوں کا فیشن ہو سکتا ہے، غیر مسلموں کا فیشن ہو سکتا ہے. مسلمان عورت کا فیشن ناخن کٹانے میں ہے، زینت ناخن کٹانے میں.